ابھی پچھلے دنوں ایک بحث چل پڑی تھی، نگران شورا نے مدنی چینل پر، وہ بچے نے سوال کیا زمین کے بارے میں، تو نگران شورا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ زمین ساکن ہے۔ اچھا، اس پر سوشل میڈیا پر بڑا معاملہ مچا ہے اور لوگوں نے بہت کچھ کہا، صرف اس لیے نگران شورا کی بات کو تنقید کا نشان اس لیے بنایا گیا کہ وہ پروفیسر عمران اتاری صاحب نہیں ہیں۔ اگر وہ بھی پروفیسر ہوتے، کسی یونیورسٹی کے لیکچرار ہوتے، اگر وہ بھی کلین شیو اور کوٹ پینٹ پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تو شاید ان پر اعتراض نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ حاجی عمران اتاری صاحب نے جو موقف بیان کیا ہے زمین کے ساکن ہونے کا، یہ موقف تو بڑے بڑے سائنسدانوں کا ہے۔ آج تک سائنسدان اس بات میں مختلف ہی ہیں کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، اگرچہ ایک بڑی تعداد سائنسدانوں کی ایسی ہے جو زمین کے متحرک ہونے کی، یعنی زمین کی حرکت کے قائل ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور سورج اور چاند ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا موقف ہے۔ اچھا، حاجی عمران صاحب نے، نگران شورا نے بھی جو موقف بیان کیا اس میں یہ نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں زمین ساکن ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کی بات کی اور کہا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے ساکن ہونے کا قول کیا۔ میں ایک صاحب کو پڑھنے لگا، انہوں نے لکھا کہ حاجی عمران اتاری صاحب نے دیکھو ایک موقف بیان کیا اور اس موقف کے دلیل پر امام احمد رضا خان کو بیان کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، اپنے موقف کے دلیل کے لیے آپ نے کسی اور شخصیت کو بیان کر دیا اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا کہ کم از کم اگر اس شخص کو اس بات کا پتہ ہوتا، میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع ہمارے نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے اور اس موضوع سے میرے خیال سے ہر دوسرا بندہ آشنا تو ضرور ہوگا جو معاملات چل رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں۔ نگران شورا نے جو امام احمد رضا خان کو بیان کیا ہے، تو میں صرف اس بندے سے یا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں یار احمد رضا خان کو بیان کر کے کیا ہو گیا، میں آپ سب کو دعوت دوں گا اور ان تمام کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حاجی عمران اتاری صاحب نے زمین کے ساکن ہونے پہ امام احمد رضا خان کو بیان کر دیا، یہ کون سا کمال ہے؟ ہم نے کہا یہی تو کمال ہے کہ انہوں نے اس ہستی تک پہنچا دیا ہے جس نے اپنی فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں 100 سے زائد دلائل اس بات پر دیے کہ زمین ساکن ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور وہ دلائل صرف قرآن و حدیث کے نہیں ہے، قرآن و حدیث کے بھی ہیں۔ قرآن سے میرے امام نے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے، قرآن سے یہ بات ثابت کی کہ سورج اور چاند یہ اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں اور یہ متحرک ہیں۔ قرآن سے یہ بات ثابت کرنے کے بعد میرا امام حدیثوں پر آیا، حدیثوں سے اس بات کو ثابت کرنے کے بعد میرے امام نے جدید سائنس کے ذریعے، جدید سائنسی تکنیک کے ذریعے آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور زمین کے علاوہ جو سورج چاند یہ دیگر چیزیں ہیں یہ متحرک ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو کوئی کہیں امام احمد رضا خان کو بیان کر کے کیا کمال ہے؟ ہم نے کہا کمال یہی تو ہے کہ جس کا دامن پکڑا ہے نا اس کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہہ دو وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے سارا رضا کا ہے۔ اور پھر بھی کسی کے اوپر اگر بھوت سوار ہو، ایک صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دیکھیں اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، سائنس الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ہم نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، اس بات کو ہم کیسے مان لیں؟ ہاں یہ ہم ضرور مانیں گے کہ سائنس میں جو چیزیں اسلام کے مخالف نہیں ہیں اسلام ان کو قبول کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر معاذ اللہ سائنس نے کوئی ایسا نظریہ دے دیا جو عقیدہ اسلام کے خلاف ہو تو کیا کریں گے؟ مان لیں گے۔ اگر کبھی آپ کی سائنس تو بدلتی رہتی ہے بھائی، آپ کی سائنس کو تو اپنا نہیں پتا ہوتا، آپ کی سائنس تو اس کورونا کے آگے اپنے ہتھیار ڈال چکی ہے، اور میرے حبیب نے آج سے 1400 سال پہلے ایک وظیفہ بتا دیا تھا جس کو دیکھ کے پڑھ لو کبھی یہ مرض نہیں ہوگا۔ تمہاری سائنس تو مر گئی ہے، تمہارے اربوں خربوں ڈالر سارے ضائع ہو گئے، تمہاری بڑی سے بڑی آرمی ہتھیار ڈال چکی ہے، امریکہ جیسی سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے، نہیں بس چل رہا، کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ یہ تمہاری سائنس جس کے پاس ایک اندیکھی بیماری کا کوئی علاج نہیں، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ نزلہ زکام ہے۔ اب ہنسیں گے، اللہ جب کسی قوم کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے نا تو ایسی بلا بھیجتا ہے۔ جب نمرود کو ہلاک کرنا تھا نا اللہ نے مچھر کو بھیجا، اس کو اوقات یاد دلا دی، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مچھر نے تجھے تیری حیثیت یاد دلا دی۔ جب فرعون کو غرق کرنا تھا نا اللہ نے سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا اور قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو بچا کر کے عبرت بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا نظام اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنس کا مزاج بدلتا رہتا ہے، سائنس کے تجربات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک سائنس یہ کہتی تھی کہ بھائی مٹی سے دور رہو تو آپ جو ہے وہ صاف ستھرے رہیں گے اور اس سے آپ جراثیم کے قریب نہیں جائیں گے۔ ابھی ایک رپورٹ میں نے پڑھی، سائنس کہہ رہی ہے جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں ان کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، تو بچوں کو بچا کے رکھنا چاہیے، تھوڑا بہت زمین میں کھیلنے بھی دینا چاہیے۔ تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، 10 سال پہلے کر رہے تھے اب کیا کریں؟ جنہوں نے 2 سال پہلے یہ کام کیا تھا اب وہ کیا کریں؟ تو آپ کی سائنس کا تو کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں، خود آپ کے سائنسدان اپنے فیصلوں میں مختلف ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔
1400 سال پہلے جو کہہ دیا گیا نا وہ اٹل ہے. آپ سے تو کورونا کا علاج نہیں ہو سکا, اللہ کے حبیب نے کورونا اور ساری بیماریوں کا علاج پہلے بتا دیا تھا. میرے حبیب نے فرمایا کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے. موت آئے گی تو کوئی نہیں بچا سکتا. طیارہ میں بیٹھنے والے 300 بندوں کی جگہ 90 بندوں کو بٹھایا گیا تھا, لیکن موت نے آنا تھا, وہ آ گئی. تو موت اگر آئے گی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کورونا اور امراض سے بچنا ہے تو میرے حبیب علیہ السلام نے سارے کا سارا علاج بیان کر دیا. تو یہ سائنس تو خود بدلتی رہتی ہے, یہ تو خود تذبذب کا شکار ہے. ہم کیسے مان لیں کہ یہ آگے جا کر کے سائنس یہ اسی بات کے قائل رہے گی کہ زمین ساکن ہے, زمین متحرک ہے, یہ پھر بدل جائے گی, کہے گی زمین ساکن ہے. اور پھر ابھی بھی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین ساکن ہے, کتنے ایسے کہتے ہیں. تو میرے امام نے قرآن و حدیث کا فیصلہ بیان کیا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے فیصلہ بیان کرنے والا شخص عالم دین ہو اور دنیاوی معاملات بیان کرنے والا کلین شیو اور سوٹڈ بوٹڈ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے ایک بندہ کہتا ہے جی قرآن میں سائنس کا تھوڑی ہے. ہم نے کہا یہ تو قرآن کی تصدیق ہے. اللہ فرماتا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, اس میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے. تبیانا لکل شیء, اللہ فرماتا ہے خشکی اور تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان نہ کی ہو, سب کچھ تو بیان کر. پھر تم کہتے ہو سائنس الگ ہے قرآن الگ ہے, یہ ہمکانہ سوچ ہے. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ حضور قبلہ نگران شورا حاجی عمران الطاری صاحب کو مکمل طور پہ سپورٹ نہیں, مکمل طور پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی اس شخصیت کا دامن پکڑا ہوا ہے کہ جس کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے عطا سے ہمیشہ درست ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں عقیدے کا میدان ہو, نظریے کا میدان ہو, فلسفے کا میدان ہو, عشق کا میدان ہو, امام احمد رضا خان ہمارا مقتدا اور ہمارا پیشوا ہے. ان کی ذات کو تھامیے کہ تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے.